السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں کالے علم کے عامل سے نادانستگی میں کیے گئے وعدے کو پورا نہ کرنے کی عبرتناک انجام پر مبنی سچی اور پراسرار کہانی، بے اولادی اور ہندو پنڈت۔ ہم دونوں بہنیں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئیں۔ کیا نہ تھا جس سے ہمیں خالق نے نوازا نہ ہو۔ باپ کی طرف سے ملی ہوئی عزت، شہرت، دولت اور ماں کی طرف سے ملا بے پناہ حسن جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا تھا، جبکہ چھوٹی بہن سحرش، اس کے حسن کے چرچے خاندان تو دور بیرون ملک میں بسے ان رشتہ داروں میں بھی تھے جنہیں سحرش کو دیکھے ہوئے بھی سالوں بیت چکے تھے۔ لمبا قد، کتابی چہرہ، اجلی شفاف رنگت، گھنی سیاہ پلکوں میں ڈھکی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں، گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ، لمبے ریشم سے بھی نرم و ملائم بال جن پر آنچل بھی بمشکل ٹھہرتا تھا۔ غرض یہ کہ سحرش کا سراپا اس کے نام ہی کی طرح سحر انگیز تھا۔ حسن میں بھی سحرش سے کسی طور پر کم نہ تھی، بس کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ شادی کے 7 سال بیت جانے کے بعد بھی میں دنیا کی اس عظیم نعمت سے محروم تھی۔ ساس اپنے پوتے پوتیوں کی آس لیے جہان فانی سے کوچ کر چکی تھی، اس لیے بانجھ پن کے طعنے کی فکر سے میں آزاد تھی۔ لیکن جب میں اپنے شوہر کو ان کے رشتہ دار بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھتی تو ان کی حسرت مجھ سے چھپی نہ رہتی، اور یہ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ پھر ایک روز میری جاننے والی نے سفلی عمل سے علاج کرنے والے بابا کا ذکر کیا۔ پہل تو میں ہچکچائی اور انکار کیا، لیکن پھر میری دوست بولی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بابا بھی مسلمان ہیں، اور میں اکثر ساس نند کے سلسلے میں ان کے پاس جاتی رہتی ہوں۔ وہاں آنے والی اکثر عورتیں اس کے عمل کی قائل ہیں۔ خاص طور پر بے اولاد جوڑے تو وہاں ایسے آتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں آتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے سوچا، جہاں ڈاکٹروں، ہسپتالوں میں اتنا وقت اور پیسہ برباد کر کے کچھ ہاتھ نہ آیا تو یہاں بھی صحیح، کیا پتہ میری مراد یہیں سے بر آئے۔ میں نے اپنی دوست سے اس بابا کے آستانے کا تفصیلی پتہ ذہن نشین کر لیا اور اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے چند روز بعد سحرش کی سالگرہ کے موقع پر میں نے اپنے شوہر سے بات کی، اور ہزار جتن کے بعد آخر انہیں منا ہی لیا۔ عین جس روز ہم نے بابا کے آستانے پر جانا تھا تو سحرش بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگی۔ میں نے بارہا سمجھایا کہ تم ابھی ذرا چھوٹی ہو اور ایسی جگہوں پر جانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ آخر اس کی ضد کے آگے ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ گھر کے روزمرہ کے کام کاج کی ملازموں کو یاد دہانی کروا کر ہم بابا کے آستانے کے لیے اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے، جو کہ کراچی شہر سے قدرے باہر ایک اجاڑ مضافاتی علاقے میں تھا۔ آستانے پر پہنچے تو وہاں کا عالم دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ لوگ تھے کہ جیسے اپنا گھر سمجھ کر آستانے کے باہر ہی بوریا بستر لیے براجمان تھے۔ طویل انتظار کے بعد آخر ہماری باری آئی اور ہم رسمی نذرانہ ادا کر کے بابا کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہمارے نتنوں سے لوبان کی تیز خوشبو ٹکرائی، اور قدرے زرد رنگ حجرے میں پھیلی روشنی میں زمین پر بچھی قالین پر بابا براجمان نظر آئے۔ گہری سانولی رنگت، سرخ انگارہ آنکھیں، لمبے گھنگریالے بال اور ملگجی سی کھچڑی داڑھی، گلے میں عجیب و غریب حیوانی ہڈیوں سے بنی مالا، اور جسم پر ہندو سادھو سنت کے جیسے پیلے رنگ کی دھوتی پہنے اور چہرے پر عجیب سی نحوست۔ سب باتیں بس ایک بات کی طرف اشارہ کرتی تھی،
کہ بابا کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خیر، ہمیں اپنے من کی مراد چاہیے تھی، تو بابا کے سامنے زمین پر بیٹھنے کے بعد ہم میاں بیوی ان کے اشارے کے منتظر تھے کہ بابا اجازت دیں تو ہم مسئلہ بیان کریں، لیکن بابا خود ہی بول پڑے، بالکہ ہمیں سب پتہ ہے، تمہیں ایک نہیں جڑواں اولاد ہوگی، اور وہ بھی بیٹے۔ یہ سننا تھا کہ سحرش مجھ سے زیادہ خوشی سے چہکی، اور بابا کی تیز نظریں میرے پیچھے بیٹھی سحرش پر جم گئی۔ اس نظر کی گندگی اور بھوک میں نے بھی محسوس کی، تو بابا کا دھیان بٹانے کی خاطر میں بولی، بابا اگر ایسا ہی ہوا تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گی۔ بس یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس نے میری پھول سی بہن کی زندگی عذاب بنا ڈالی۔ میرے منہ سے منہ مانگا انعام کا سنتے ہی بابا قدرے جلال میں آ کر بولے کہ ہمارے پاس آئی ہو تو بے مراد واپس نہ جاؤ گی، پھر سے سوچ لو، اولاد چاہیے تو منہ مانگا انعام دینا ہوگا۔ میں جھٹ سے بولی، بابا آپ جو مانگیں گے میں دوں گی۔ تو بابا بولے، ہمارا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری بہن کماری ہے اور اس کی شادی شدہ زندگی بہت اذیت ناک گزرے گی۔ دھن دولت کی تو ہمیں کوئی لالچ نہیں، البتہ بہن کی بھلائی چاہتی ہو تو جب مراد بر آئے تب اپنی بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دینا۔ یہ سننا تھا کہ سحرش اور میرے شوہر حیرت و غصے کے عالم میں کانپتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے مفاہمتی چال چلتے ہوئے اپنے شوہر اور بہن کو اشارہ کر کے بابا اور سحرش کے رشتے کی حامی بھر لی، اور جاتے جاتے بابا کو چند ہزار تھما دیے، جو اس وقت ایک خطیر رقم تھی کہ شاید نئے کرارے نوٹوں کی چمک اور خوشبو بابا کی نیت میری بہن سے ہٹا دے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا گیا۔ قریب 1.5 سال کے صبر آزما انتظار کے بعد میں نے 2 صحت مند خوبصورت اور جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔ سینے سے نکلتی ہر سانس کے ساتھ میں بابا کو دعائیں دیتی تھی۔ میرے شوہر اور سحرش کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ مانو بلیوں اچھلنے لگے۔ جیسے تیسے کر کے ایام خاص بھی گزر گئے، اور میں نے زندگی کی دوسری عظیم غلطی کی کہ اپنے بیٹوں اور شوہر کے ساتھ ایک خطیر رقم لیے، جو آج کے دور میں تقریباً 1 کروڑ کے برابر ہے، بابا کے آستانے پہنچ گئی۔